مفتی آصف مدنی صاحب سے نبی اور رسول کے جو انبیاء کے جو اختیارات ہوتے ہیں، بڑی زیر بحث آتی ہے یہ بات۔ آج ہم جانیں کہ کیا اختیارات ہوتے ہیں، اختیارات کا دائرہ کار کیا ہے، کتنے اللہ رب العزت نے انہیں اختیارات دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ایک خاص شخصیت ہے جو اللہ کا پیغام لے کر لوگوں تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انسان کی ضرورت ہے، اور ضرورت ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان ہلاک یا قریب بہلاک پہنچ جائے۔ اس کا مطلب نبوت کے ذریعے سے اللہ کی وحی ہماری ضرورت تھی، ورنہ ہم ہلاک ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے پاس وہ اسباب اور ذرائع نہیں ہیں، نہ حواس سے وحی حاصل ہو اور نہ ہی عقل سے حاصل ہو سکتی ہے، یہ صرف نبی کے واسطے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، اور انبیاء کا وجود پاک اور رسولوں کا وجود پاک ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جو ہمیں نہ صرف اخروی کامیابی دلانے کا سبب بنتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی اگر صالح زندگی گزارنی ہے، ایک انسان والی زندگی گزارنی ہے، تو حقیقتاً وہ اللہ کی خالق کی بھیجی ہوئی وحی کے مطابق ڈھل جانے سے انسانی زندگی جو ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسول اعظام کو اپنا خلیفہ علی الاطلاق فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور مزید فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے رسول فقط اس ہی لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا قول اللہ کا قول، رسول کا فعل گویا کہ اللہ کا فعل ہے، اور رسول کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، جیسا کہ قرآن عظیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح سے رسول کی بیعت کرنا اللہ کی بیعت قرار پایا، یبایعون اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ مزید یہ کہ رسول جو ہے وہ چیزوں کی حلت اور حرمت کو بیان فرماتے ہیں، یحل لہم الطیبات، یہ نبی ان کا منصب اور اختیار یہ ہے کہ تمہارے لیے طیبات پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور تم پر خبیث چیزوں کو جو تمہارے لیے نقصان کا باعث ہیں انہیں حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اس ہی سے نبی کا اختیار پتہ چلتا ہے کہ جس کا قول، جس کا فعل، جس کی مرضی اللہ کی مرضی قرار پایا اور جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت قرار پایا، وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ علی الاطلاق یعنی نائب بن کر اس سرزمین پر آئے، اس حال میں کہ دنیا میں تو ہم بھی آئے اور دنیا میں نبی اور رسول بھی آئے، لیکن ہم پیروی کرنے کے لیے آئے اور وہ اپنا حکم منوانے کے لیے آئے۔ تو دونوں حیثیتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے یا کوئی حکم فرما دے تو پھر اس سے سر منہ انحراف کی گنجائش نہیں ہوتی، جیسا کہ حضرت زید کے رشتے کے سلسلے میں جب نبی کریم نے فیصلہ فرمایا اور سامنے سے کچھ پریشانی کا اظہار کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کو فیصلہ فرما دے تو تمہیں اس میں کسی طرح کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی ہے اور میرے فیصلے ہیں اپنی فیملی کے بارے میں، لیکن نبی کے اختیار کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر نبی تمہاری زندگی کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر تمہاری زندگی پر تمہارا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تمہارے باہمی اور آپسی جھگڑوں کے اندر اگر نبی کوئی فیصلہ فرما دے تو پھر اسے ماننا بھی ضروری ہے، اور اس طرح سے ماننا کہ ظاہری طور پر مان لیا اور دل میں پریشانی اور دل میں تنگی محسوس کر رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا کہ فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو وہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کرے۔ تو اس فیصلے کے بارے میں دل میں تنگی محسوس بھی کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ بھی صاحب ایمان نہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دو کی گواہی، ایک کی گواہی دو گواہیوں کے برابر حضرت خزیمہ کی حضور نے قرار دی، اور اختیاری ہے نا حضور، اور سونا مرد کے لیے منع ہے، لیکن حضرت سراقہ بن مالک کے لیے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب وہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو وہ بھی پورا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کی وجہ سے حضرت عمر کے سامنے جب یہ سامان آیا تو سراقہ کو بلا کر
یہ باقاعدہ پہنوائے، حالانکہ مرد پہ سونا حرام ہوتا ہے، لیکن حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. کیا اچھی بات ہے، سب خوش رہیے. اور ظاہر ہے یہی اختیار نبوت کی بات کی جائے تو جب رسول انام ایک صحابی کو بلاتے ہیں اور وہ حالت نماز میں ہے اور عجلت کے ساتھ جلدی سے نماز پڑھ کے جب آتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی اللہ رب العزت اپنے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھاتا ہے. اللہ اور اس کا رسول بلائے تو جس حالت میں ہو چلے آؤ. اللہ اکبر.